بسم اللہ الرحمن. پچھلے جو ہم نے درس لیے تھے ان کے کچھ سوالات تھے کہ تقلید عالم کی ہی کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس پہ انہوں نے توصیف نے جواب دیا تھا کہ عالم وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کو ہر چیز کا علم ہو. ٹھیک ہے, وہ آپ کو اس چیز کے بارے میں بتائے گا. مثلا دین کا پورے فقہ کو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے اچھے سے, 7 سبجیکٹس یا 7+ سبجیکٹس میں ان کی PhD ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تب جا کے کوئی انسان مجتہد بنتا ہے. تو جو مرجع ہوتے ہیں وہ ان سے بھی اپر ہینڈ رکھتے ہیں, تو ہم کو انہی کی تقلید کرنی چاہیے. کیونکہ ہم کبھی بھی ہمارے کوئی بھی مسئلے مسائل پیش آتے ہیں, جیسے ہمیں اگر ہمارے پاس ہمارا نل وغیرہ ٹوٹ گیا ہے تو ہم پلمبر کو ہی بلائیں گے. ٹھیک ہے, کسی ڈاکٹر کو نہیں بلائیں گے کہ ہمارے یہاں کا ٹیپ ٹھیک کر دیں, ہے نا. یا وائس ورسا نہیں ہوگا کہ ہم بیمار ہیں, بخار چڑھا ہے, اب جا کے پلمبر سے کہیں کہ دیکھو کوئی دوا دے دو ہمیں, ہے نا. نہیں, ہم کیا کریں گے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. تو جو فیلڈ ہمارا جس سے مسئلہ جڑا ہوتا ہے اس کے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں. یہاں دین میں بھی ہمیں یہی کرنا ہے, ہمیں اس کے ایکسپرٹ کے پاس جا کر اپنے مسئلے پوچھنے ہیں, کسی سے بھی نہیں پوچھنا ہے. اس لیے ہم عالم کی تقلید کرتے ہیں. اصول دین میں سوال اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ اصول دین میں ہی ہم سوال کر سکتے ہیں. اگر ہمیں یہ نہیں یقین ہے کہ روزے جزا ہے بھی کہ نہیں ہے, آپ بتائیں پھر کوئی انسان اچھا کام کرے گا ہی کیوں, ہے نا. تو یہ نماز روزہ یہ تو سب سیکنڈری ہو گیا نا. سب سے پہلی ضرورت ہے یہ کہ اللہ ایک ہے, کیوں ہے؟ اللہ 2 کیوں نہیں ہو سکتے؟ 2 ہوتے تو کیا ہوتا؟ ٹھیک ہے, ہمیں اپنی توحید, اپنے خدا کی عدالت, ٹھیک ہے, نبوت, امامت, قیامت, ان پہ سوال اٹھانے ہیں. ہر طرح کے کیوں, کیسے, کب, کہاں, ہر طرح کے سوال جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے, جس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے, آپ وہ سوال کریں, کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں کہ ہمیں اس کا جواب کیا ملے گا. ٹھیک ہے, جب تک نہیں ہوگا تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, ایک دم صاف بات ہے. لیکن اگر ہم نے ٹھوک بجا کے دیکھ لیا کہ ہاں یہ صحیح ہے ہمارا دین, تو ہم پھر فروع میں سوال نہیں کر سکتے. یہ بات طے ہے. کیسا سوال نہیں کر سکتے؟ یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ فروع میں ہم ایک دم سوال ہی نہیں کر سکتے. نہیں, فروع میں ہم اگر نہیں پوچھیں گے کہ چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں ہے, ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ پیروں کا پردہ ہے کہ نہیں ہے تو کتنا ہے, ہمیں حجاب میں کیا کرنا ہے, ہمیں نماز میں کیا کرنا ہے, وضو کیسے کرنا ہے. یہ کیسے, کہاں, کیوں نہیں, کیسے کہاں تک کر سکتے ہیں. لیکن جو کیوں والا ورڈ ہے یہ فروع کے لیے نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نماز 4 رکعت ہے تو کیوں ہے, صبح میں 2 رکعت ہے تو کیوں ہے, پیر کا پردہ کیوں واجب کر دیا, ہمیں تو نہیں کرنا. یہ جو کیوں والا ہے یہ ہم فروع میں نہیں کر سکتے, یہ آپ اصول میں کر سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. یہاں پچھلے درس میں نے کچھ سوالات دیے تھے آن لائن اسٹوڈنٹس کے لیے, انہوں نے جو جواب دیے تھے اس میں نے یہ چیز ایڈ کی. یہ آگے والے لیکچرز میں آتی, پر یہ یہاں پر اس لیے بتانا ضروری ہو گیا کیونکہ بہت زیادہ لوگوں نے یہ بتایا کہ بالغ ہونے کی جو ایج ہے وہ 9 سال لڑکیوں کی اور 14 سال لڑکوں کی. ٹھیک ہے, جبکہ یہ پارشلی صحیح ہے, ایگزیکٹلی ایسا نہیں ہے. جو 9 سال اور 15 سال کی ہے یہ لونر کیلنڈر کے حساب سے ہے, یعنی قمری لحاظ سے. ٹھیک ہے, چاند کے اعتبار سے. سورج کے جو کیلنڈر جو ہمارا چلتا ہے جنوری فروری والا, یہ جو ہے اس کے حساب سے 14 سال 7 مہینے 15 دن لڑکوں کی ہے اور لڑکیوں کی 8 سال 8 مہینے اور 10 دن. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی اگر بالغ ہونے کے سائن پہلے آ جا رہے ہیں, مثلا کسی لڑکی کو 8 ایئرس میں ہی اگر مینسز اسٹارٹ ہو گئے, وہ بالغ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, سائن اگر نہیں ہے تو یہ والا مانا جائے گا. ٹھیک ہے, ایسی لڑکوں میں بھی کچھ سائنس ہوتے ہیں, اگر وہ سائنس ہو گئے پہلے ہی تو پھر وہ بالغ ہو گئے. ٹھیک ہے, پھر ایج کا لینا دینا نہیں ہے. کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ اوکے. اگر کسی نے بالغ ہونے پر تقلید نہ کی ہو تو اس کے سارے عمل بیکار ہیں, ایسا بھی کچھ لوگوں نے کہا ہے آن لائن. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے, یہ بھی اسٹیٹمنٹ پارشلی کریکٹ ہے. اگر کسی نے بالغ ہونے کے بعد تقلید نہیں کی یا اپنی زندگی میں تقلید نہیں کی, کسی مرحلے پہ اس کو یہ پتا چلا کہ ہمیں تقلید کرنی ہے اور پھر اس نے تقلید کی, ٹھیک ہے, تو کیا ہو سکتا ہے, اس کے عمل صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں. اگر اس کے عمل بیکار ہیں تو وہ کس بنا پر بیکار ہیں کہ اس نے اپنے مرجع مخلد جن کا وہ مخلد ہے, اپنے مرجع تقلید کے مطابق عمل نہیں کیا ہو. ٹھیک ہے, کوئی عمل غلط کیا ہو, وہ کرتا چلا آ رہا ہو, تب جا کے اس کے سارے عمل بیکار ہیں پچھلے, اور اس کو اس کی قضا کرنی پڑے گی, واجب عمل. مثلا اس نے وضو اگر غلط کر رہا ہو, ٹھیک ہے, اس کے مرجع نے کہا کہ اس طرح کا وضو غلط ہے, باطل ہے, اور اس نے نمازیں جتنی پڑھی ہیں وہ سب قضا کرنی پڑیں گی اس کو. اگر ایسا نہیں ہے تو دوسری کنڈیشن میں, مطلب انجانے میں اس نے کیا کیا کہ وہ عمل وہی کر رہا تھا جو مثلا اگر کوئی انسان, میں اگزامپل سے بتا رہی ہوں, کوئی انسان آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں آیا, پہلے نہیں تھا, لیکن اب اس نے جب دیکھا پلٹ کے تو اس کا وضو ویسا ہی تھا جیسا آیت اللہ سیستانی نے بتایا. ٹھیک ہے, وہ وہی عمل کر رہا تھا.
تب پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پچھلے اپنے عمل کو صحیح کرے. انفیکٹ وہ واجب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے, بہت تیز تو نہیں ہے. اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں فروع دین. کیا ہے فروع دین؟ جلدی بتائیں کوئی. فروع دین یعنی دین کی جڑیں. ویری گڈ. دین کی شاخیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. اوہو 10 ہیں بھائی, ہے نا, 5 ہی جڑیں اور 5 ہی شاخیں ہو جائیں گی. 10 ہیں, یہ ہماری شاخیں ہیں. ٹھیک ہے, فروع دین یعنی احکام. یہ سب سے بڑی چیز ہے جس پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں. ہمارا جو درس ہے وہ ایکسکلوسیولی اسی پہ بیسڈ ہے. ٹھیک ہے, احکام پہ. ٹھیک ہے, اول, دوسرے, تیسرے, چوتھے, 5ویں, 6ٹھے, 7ویں, نیکی کی, 8ویں, 9ویں, 10ویں. ویری گڈ. ٹھیک ہے, اب ہم یہاں پر جو بات کریں گے وہ حج, زکات, جہاد کی شارٹ میں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے لیے واجب کیا ہے. آیت اللہ سیستانی ہو, رہبر ہوں, آیت اللہ وحید خراسانی ہو یا آیت اللہ مکارم شیرازی, جتنے بھی اس وقت کے بڑے بڑے مرجع ہیں, کسی کی بھی توضیح اٹھائیے, سب سے پہلی لائن لکھی ہے کہ روز آنا پیش آنے والے مسئلے مسائل انسان کے لیے سیکھنا واجب ہے. ٹھیک ہے, حج روز تو نہیں کر رہے ہم, ہے نا, تمام عمر میں ایک بار واجب ہے, وہ بھی کنڈیشنل. ہم صاحب استطاعت ہیں, ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو گیا ہے کہ ہم حج کر سکتے ہیں, تب واجب ہوگا, ادروائز نہیں ہے. زکات کنڈیشنل ہے, ہر کسی پہ زکات واجب نہیں ہے, اور جہاد بھی ہر کسی پر واجب نہیں ہے. اس لیے ان تینوں کو ہم بہت ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, ہم جو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے وہ ہے نماز, روزہ اور خمس. ٹھیک ہے, یہ تینوں چیزوں کی الگ سے کلاس ہوگی اور لمبی چلے گی. ایک مہینہ آپ مان چلیں کہ ان کی کلاسز چلیں گی آپ کی. ٹھیک ہے, یعنی 4 لیکچرز کم از کم ان کے چلیں گے, بہت ڈیٹیل میں ان کو پڑھایا جائے گا, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری روزانہ پیش آنے والی ہیں, اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آج ہم بتائیں گے اچھے سے ڈیٹیل میں. نیکی کی ہدایت کرنا, برائی سے روکنا, تولا تبرہ. ٹھیک ہے, ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. نماز, کتنی نمازیں واجب ہیں انسان پہ؟ 5 واجب ہیں. کون کون سی؟ یہ ایک ہی ہوگی, نماز پنچگانہ. اب بتائیے کہ نمازیں کتنی واجب ہیں انسان کے اوپر؟ ایک واجب ہے. ہاں, ویری گڈ, 6 ہیں. ویری گڈ, سب سے بہترین جواب ہے. 6 نمازیں ٹوٹل ہیں جو ہم پر واجب ہیں. ٹھیک ہے, کون کون سی ہیں؟ پنچگانہ, نماز آیات, نماز میت, نماز طواف کعبہ جو خانہ کعبہ کے واجب طواف کی نماز, باپ کی قضا نماز بڑے بیٹے پر, اور اسی طرح اجرا, قسم, منت, اس طرح کی اگر ہم اپنے اوپر نافذ کر لیں, واجب کر لیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلی چیز ہے پنچگانہ جو ہماری ڈیلی نماز ہوتی ہے 5 ٹائم کی. ٹھیک ہے, صبح, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ والی ہماری پنچگانہ ہے. اس کے بعد آیات یعنی نیچرل کلیمٹی پہ جو ہماری نمازیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت خطرناک والا ارتھکویک آ گیا, بہت خطرناک آندھی بھی چل رہی ہے نا, اس کی بھی نماز ہوتی ہے. سورج گہن, چاند گہن, سب کنڈیشنز ہیں, اس کو ڈیٹیل میں جب پڑھائیں گے تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں کور ہوں گی. ٹھیک ہے, ان سب کی بھی نماز واجب ہوتی ہے. اگر کسی نے نہیں پڑھی ہے تو ان کی کچھ نمازیں ایسی ہیں جس آیات میں جن کی قضا بھی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, نماز میت, یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, کون سا واجب؟ واجب کفائی. واجب کفائی کس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بھی پڑھ دے تو پھر باقی سب پر سے اس کے مسئلے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی ایک بھی نہیں پڑھ رہا ہے تو مثلا اس محلے میں, خدا نہ کرے کسی بھی محلے میں, اس محلے میں یا اللہ سب کو بہتر رکھے, لیکن کہیں پر کسی کا انتقال ہو گیا اور کوئی ایک بھی نہیں اٹھا اس کی نماز میت پڑھانے کے لیے, تو وہ پورے محلے والوں پر عذاب پڑے گا. ٹھیک ہے, کسی ایک نے بھی پڑھا دی تو ٹھیک ہے, سب پر سے ہٹ گیا. طواف کعبہ کے واجب خانے کعبہ کا جو طواف ہے اس کی جو نماز ہے وہ بھی انسان پہ واجب ہے. ٹھیک ہے, باپ کی قضا نمازیں جو ہیں وہ بڑے بیٹے پہ واجب ہوتی ہیں تب جب باپ نمازی ہو. ٹھیک ہے, کنڈیشنل ہے. اور قسم, منت, نظر, عہد, یہ تو آپ سب جانتی ہیں کہ ہم نے مان لی 2 رکعت نماز. ٹھیک ہے, ہم لوگ کیسی منتیں مانتے ہیں؟ اچھا, ہم لوگ منت مانتے ہیں کہ چادر چڑھا دیں گے, پھول چڑھا دیں گے, اگربتی جلا دیں گے. بے بنیاد نظریں مانتے ہیں, کہنا نہیں چاہیے لیکن ہے نا, جس میں ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے. ٹھیک ہے,
کہ پیدل چلے جائیں گے وہاں تک اور وہاں جا کے ماتھا ٹیک لیں گے، یہ سب بے بنیاد نظریں ہیں. ٹھیک ہے، نظروں کے بھی احکام ہوتے ہیں. ہم نے اگر جب تک زبان سے صیغے نہیں پڑھے ہیں تو وہ نظر ہماری مانی نہیں جاتی ہے. نظر کی جو ہے انٹینشن یعنی نیت نہیں ہوتی ہے، نظر کا صیغہ ہوتا ہے. صیغہ یعنی آپ کو زبان سے نکالنا واجب ہے، جیسے نکاح کا صیغہ ہوتا ہے. نکاح کی کوئی وہ نہیں ہوتی ہے نیت. ٹھیک ہے، نیت اور صیغے میں یہی فرق ہے. جیسے ہم نماز کی نیت کرتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے زبان سے نمازیں پڑھتی ہوں 2 رکعت نماز صبح کی واجب قربت، ضرورت ہی نہیں ہے کہنے کی. ہم کھڑے ہوئے وضو کر کے مصلے پہ، اس کا مطلب ہے ہماری انٹینشن. نیت یعنی انٹینشن، ہم انٹینڈ ہیں کسی چیز کو کرنے کے لیے آ گئے، یہی ہے بس اس کی نیت کافی ہے. ٹھیک ہے، لیکن صیغہ جب تک منہ سے نہ نکلے، اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے ابھی جو ہے وہ پھل، وہ والے پھل کی نظر مان لی ہے، صبح سے شام تک چپ رہنے کی منت مان لی ہے، سب بیس لیس ہیں. ایک تو اکثر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے من میں مانتے ہیں اور یہ اس کی کوئی ویلڈیٹی ہی نہیں ہے، کچھ نہیں حیثیت ہے شرعی اعتبار سے. منت یہ ماننی چاہیے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا، 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، 1 روزہ رکھ لیں گے. اس ٹائپ کی شرعی منتیں ماننی چاہیے جس سے انسان جو ہے تھوڑا خدا سے، امام سے کنیکٹ ہو جائے. کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. زکوٰۃ کتنی چیزوں پہ واجب ہے؟ تو 10 آ ہی گیا بھائی 10 چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے. ٹھیک ہے، اب آپ خود دیکھیں گے کہ زکوٰۃ ہمارا مسئلہ کیوں نہیں ہے. ویٹ، بارلے، ڈیٹس اور ریزنز، ٹھیک ہے، یہ 4 چیزوں کا اگر ذخیرہ 847 kg تھرو آؤٹ ایئر مینٹین ہو جائے، ٹھیک ہے، رکھتے ہیں ہم لوگ اتنا نہیں، ہمیں تو کھانے کو بھی نہیں مل رہی ہیں کھجوریں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو اب بارلے کا تو اب زمانہ ہی نہیں ہے. اگر بہت کسی کو ملٹی گرین چاہیے تو اتنا ذرا سا کچھ لے کر آ گئے. ٹھیک ہے، اور ویٹ کا بھی زمانہ ختم ہو گیا، تو آٹا آ رہا ہے نا، اور وہ بھی اتنے لیول پہ تو نہیں آ رہا ہے. یہ 4 چیزیں ہوں، وہ بھی 847 kg ان کی تھرو آؤٹ ایئر، مطلب 1 سال تک مینٹین ہو جائے، اس سے ابو یہ یا اس سے ابو، تب آپ کو اس پہ دینی ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ. دوسرا گولڈ اور سلور جتنا یہاں پہ کوانٹٹی مینشن ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی کنڈیشن ہے کہ یہ کوئنز کی شکل میں ہو، یعنی ہماری بھاری بھاری جویلریز پڑی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ارے ہماری تو 1 کلو کے اوپر پہنچ گئی، لیکن تب بھی آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ وہ کوئنز کی شکل میں نہ ہو، ہے نا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ 5 اونٹ اگر کسی کے پاس ہوں، 30 گائیں ہوں، 40 بھیڑیں ہوں، ان پہ احتیاط واجب کی بنا پر، کیونکہ میں یہاں پر میجورٹی مسئلے جو ہیں وہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک بتا رہی ہوں. جو اختلاف ہوں گے کوشش کروں گی کہ میں رہبر کے حساب سے بتاؤں. ٹھیک ہے، احتیاط واجب کی بنا پر آیت اللہ سیستانی کی نظر میں جو بزنس کی پروفٹ ملتا ہے وہ بھی ایک اچھا اماؤنٹ، اچھا خاصا اماؤنٹ ہے. اس کی بھی مطلب آپ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. ٹھیک ہے، کتنے اخراجات ہیں اور کتنا آپ کا منافع ہے، اس پہ بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. لیکن اگر ہم اس کو اوور آل کنکلوڈ کریں تو کیا ہے، ہم میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان پہ زکوٰۃ تو واجب لگتی نہیں ہے. کسی کے پاس اونٹ تو نہیں ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ کیا چیز ہوئی؟ ویری گڈ. ٹھیک ہے، نیکی کی ہدایت کرنا، برائی سے روکنا، اسی کو ہم کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو آپ یہاں پر آ رہی ہیں اور میں درس دے رہی ہوں. یہ درس دینا میرا امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے. ٹھیک ہے، ہم جو مجلسیں کرتے ہیں یہ مجلسیں کیا ہیں؟ ہر کوئی انسان امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے کچھ لیول پہ. ٹھیک ہے، ماں باپ بچے کو سمجھاتے ہیں یہاں نہ جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ بھی کیا ہے؟ امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، برائی سے روکنا، اچھائی کی دعوت دینا. ٹھیک ہے، تو ہم جتنے بھی دیندار ہیں آج، یہ پورا کریڈٹ کہاں جا رہا ہے؟ کسی کے امر بالمعروف، کسی کے نہی عن المنکر پر، ہے نا. کسی نے روکا ہوگا، کسی نے برائی سے منع کیا ہوگا، جو آج ہم ایسے ہیں. ٹھیک ہے، کسی نے ہم تک دین پہنچایا ہوگا. یہ ساری چیزیں اس پہ ٹکی ہیں. اسی لیے معصوم کی حدیث ہے کہ تمام نیکیاں جو ہیں، تمام نیکیاں، ٹھیک ہے، سمندر کے 1 قطرے کے برابر ہیں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر پورا لہلہاتا سمندر ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ لاجیکل لگ رہا ہے کیونکہ ہم کوئی نمازیں نہ پڑھ رہے ہوتے اگر ہم سے کسی نے یہ کہا نہ ہوتا. ٹھیک ہے، ہمیں جو ویب سائٹ پہ بھی مل رہا ہے نا کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ بھی امر بالمعروف ہے. اس کے لیولز ہوتے ہیں، وربلی بھی ہو سکتا ہے، لکھے فارم میں بھی ہو سکتا ہے. جو کتابیں ہمارے پاس محفوظ ہیں بڑے بڑے عالموں کی، امر بالمعروف ہے. ٹھیک ہے، نہی عن المنکر ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں ہم تک آئیں، ہم تک دین پہنچا، یہ کسی کے امر بالمعروف کا نتیجہ ہے. اس لیے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں
کہ اس کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے, لاجیکلی سمجھ میں آ رہا ہے کہ واقعی ساری نیکیاں ایک قطرہ ہیں اور یہ اکیلا جو ہے سمندر ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری جتنی بھی درسگاہیں ہیں, جتنی بھی مجالس ہیں, حتیٰ کہ مقصد کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صلی پڑھے سب اتنی عظیم قربانی امام نے دی ہے صرف اسی کے لیے. ٹھیک ہے, امام کی وصیت بھی یہی تھی نا کہ میں بس اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے چلا ہوں. ٹھیک ہے, جب امام نے کربلا کے لیے سر اختیار کیا, یہی تو جملے تھے امام کے. تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے, سب سے بڑی, آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے, یہ مقصد معصومین ہے, یہ مقصد کربلا ہے, یہ ہر انبیاء کی حسرت ہے. ہر انبیاء اسی لیے دنیا میں آئے ہیں, ان کا آنا, اس دنیا کا بننا, یہ سب چیزیں جو ٹکی ہیں نا صرف اس کے اوپر ٹکی ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کچھ شرطیں ہیں. یہ شرطیں کیا ہیں کہ علم رکھتا ہو انسان. امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو ہیں کسی کو ٹوک دیں, برائی سے بچا لیں. ٹھیک ہے, جیسے 10 روپے کسی کا گرا ہوا ہے اور ہم ان کو کہہ دیں کہ سنیے سنیے آپ کا 10 روپے گرا ہوا تھا, تو کیسے خوش ہو جائیں گے کہ ارے انہوں نے ہمارے جو ہے دیکھو پیسے. لیکن ہم کسی کی جہنم کی آنکھ سے ہم ان کو پکڑ کے بچا لیں کہ ارے جہنم کی آنکھ میں جا رہے ہو, آؤ بچا. تو ہمت کیسے ہوئی تمہاری, کیسے کر دیا تم نے, ہم کو کیسے ٹوک دیا, یہی تو کہتے ہیں نا ہم. ٹھیک ہے, تو ہمیں کیا کرنا ہے, یہ واجب سمجھ کے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, کرنا ہی پڑے گا. ایک تو اپنا نظریہ بھی بدلیں کہ دوسرا اگر ہمیں نیکی کی ہدایت کر رہا ہے تو ہم کو کیسا ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ ہمیں خود نیکی کی دعوت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ہر مسلمان پر واجب ہے, فروع یعنی سب پر واجب ہے, اس پہ کوئی چیز بچی نہیں ہے. آپ یہاں پہ خاموش رہیں. میں نے کہا ہے کہ سوال آپ لوگ تبھی پوچھیے گا جب یا تو میں کہوں گی یا تو لاسٹ میں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ علم رکھتا ہو. وہ انسان جو ٹوکا ٹاکی کرنے جا رہا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. پتا چلا ہم نے کہا کہ کوئی ساکس پہنی ہوئی تھی اور ہم نے اس کو الٹا ٹوک دیا, یہ کیا پہن کے چلی آئی تم, دیکھو تم چھپا چھپ تمہارا جو ہے پیر جو ہے وہ گندا ہو گیا, ہم نے کچھ اور اس کی بات بتا دی, اس نے وہ کر دیا. ہمیں خود تو پتا ہو کہ اصل مسئلہ کیا ہے نا. تو ہمیں جب تک خود پتا نہیں ہوگا تب ہم اس کو کسی مسئلے پہ کیسے ٹوکیں گے. اس لیے سب سے پہلی کنڈیشن ہے کہ علم رکھتا ہو, معلوم ہو, اس کو اثر ہونے کی گنجائش ہو. یہ ہے کہ بالکل چکنا گھڑا, انہیں ہم کچھ بھی کہہ لیں ان پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے, سب کہتے رہتے ہیں, شاید ضد آ جائے انسان کو, ایسے انسان سے پرہیز کریں. ٹھیک ہے, کوئی ضرورت نہیں کہنے کی. جہاں آپ کو لگے کہ آپ کا ایک تو اپنا امر بالمعروف کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے, اپنا اخلاق اتنا اچھا کر لو کہ سامنے والا جو ہے وہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کا دل رکھنے کے لیے کام کر دے. ٹھیک ہے, ایسے اگر ہم بہت زیادہ سخت ہو جائیں گے تو ہم نہیں کر پائیں گے کبھی. اس کی بھی یہ کنڈیشنز ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ سامنے والے پہ اثر ہوگا. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے اخلاق پہ بھی بعض اوقات, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو سننا ہی نہیں ہے, گناہ پر اصرار کرنے والا ہو. پتا چلا کہ وہ غلطی سے اس نے کوئی غلط کام کر دیا, خود ہی وہ نادم ہے, خود ہی پریشان ہے, خود ہی چھوڑنا چاہ رہا ہے, اب ہم اس کے چپک گئے, دیکھا تم نے جو اس دن یہ کیا تھا, تو اب یہ غلط بات ہے. ہمیں معلوم ہو کہ یہ اسی پہ ڈٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے, نماز غلط پڑھ رہا ہے تو وہ کرا جا رہا ہے نا, تب ہم اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کے سامنے کریں گے. ادروائز جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود ہی چھوڑنا چاہ رہا ہے نا, کوئی غلط جو ہے اس چیز میں مبتلا ہے, مثلا کوئی غلط غذا کھا رہا ہے, نان مسلم کا کھا رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں وہ خود ہی چھوڑنا چاہ رہا ہے اور ہم چپک گئے جا کے. ٹھیک ہے, نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. خرابی پیدا ہونے کا ڈر نہ ہو, بہت زیادہ ویسا نہ ڈر ہو خرابی پیدا ہونے کا, یعنی کہ ابھی ہم کچھ بولیں گے اور یہاں 4 لوگ مل کر ہمیں ہی کوٹ دیں گے, فتنے فساد کا ڈر ہو جائے, ہے نا, ایک معاشرہ ہی بگڑ جائے. یعنی کہ ابھی ایک ہم جیسے کہتے ہیں بہت آسان مثال میں کہ جب کوئی انسان نمازی نہ ہو تو اس کو ہم نماز شب کے فائدے نہیں بتاتے ہیں. کہاں سے شروعات کریں گے, نماز سے شروعات کریں گے. تو یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم جو چیز کہہ رہے ہیں یہ اتنی زیادہ نہ ہو کہ وہ فتنے کا سبب بن جائے. ٹھیک ہے, کوئی حجاب ہی نہیں کرائے اور ہم جو ہے اس کو مستحبات بتا رہے ہیں, چہرہ کور کرنے کے, نگاہیں نیچے کرنے کے, ہے نا, تو ہم اس کو شروعات سے لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ خرابی پیدا ہونے کے ڈر نہ ہو, اس کو آگے کیا ہے بھاری نقصان. خرابی پیدا ہونے کی ایک وجہ ہے کہ بھاری نقصان, جیسے ہم کو پوری اپنی پراپرٹی بیچنی پڑ رہی ہے کسی ایک کام کے لیے, اب ہم پورا بیچیں گے تبھی جا کے اب ہمارا رہنا محال ہو جائے گا. نہیں, ایسا ضروری نہیں ہے. آپ کی جان پہ بنائے ایسا بھی ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے یہاں بھی کچھ کہا, ابھی یہیں پہ کوٹے جائیں گے, ٹھیک ہے, پیٹیں گے, تو ایسی بھی ضرورت نہیں ہے. جہاں پر آپ کا بھاری نقصان ہو, بھاری نقصان کون طے کرے گا, کہ ہم طے کریں گے کہ ہمارا کتنا بھاری نقصان ہے. اس میں کیا ہے کہ گنہگار کے لیے اس سے فرار نہیں ہے, ایسا نہیں. ایک اور ہاں, یہ بہت پیاری بات ہے
کیا ہوتا ہے کہ ہم کہیں گے نہیں بھیا ہم نہیں بولیں گے, ہم خود ایسے ہی ہیں, ہم کیا کریں, ہم کیا بولیں گے, ارے بھائی ہم خود ہی اتنے خراب ہیں. نہیں, آپ کے خراب ہونے سے آپ کے واجبات پر سے اس کا وہ نہیں ہٹ جا رہا ہے, آپ کے اوپر کندھوں سے یہ بوجھ نہیں ہٹ رہا ہے. مثلا ہم گنہگار ہیں لیکن امر بالمعروف تو واجب ہے نا, ٹھیک ہے. جیسے کوئی انسان موسیقی سنتا ہو تو وہ یہ کہے گا کہ اب کیا میں نماز پڑھوں, ہے نا, یہ ایسا ہی بات ہے. انسان کا موسیقی سننا ایک الگ حرام کام ہے, لیکن نماز نہ پڑھنا دوسرا الگ حرام کام ہے نا. اس کو ایک حرام کام کرنے سے آپ دوسرے حرام کام کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو نہ کرنا یعنی حرام کام کرنا, ٹھیک ہے. آپ کے اوپر کبھی امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہو جائے اور آپ کہیں نہیں بھیا ہم تو بڑے گنہگار ہیں, ٹھیک ہے, تو ایسا اس گنہگار کو اس سے فرار نہیں ہے, ٹھیک ہے. عزت نفس پہ حملہ اس سے کوئی نہیں رکتا, ٹھیک ہے. عزت نفس پہ کیا ہم نے مجلس پڑھی بڑی ہارش والی, مطلب اچھے اخلاق میں پڑھی, لیکن سامنے والے کو خطرناک لگ گئی کیونکہ ہم نے حجاب پہ پڑھ دیا مثلا, اوکے ان سے تو پڑھوائیں گے ہی نہیں, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یا کسی نے کہہ دیا ارے بھیا ارے ان سے بھاگو یہاں سے, ہے نا, یا کوئی کہہ دے ارے بڑی حجابی بنتی ہیں, ارے بھیا یہ تو ہمیشہ بس ایسی بولتی رہتی ہے. ہماری عزت نفس پہ اگر اٹیک کر رہے ہیں, ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے, ہماری ذات پہ حملہ ہو رہا ہے, پٹائی نہیں, پٹائی والی الگ چیز ہو گئی ہے, عزت نفس پہ حملہ ہو رہا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے مجلس پڑھ کے اتری, آپ کو پکڑ لیا گیا, بھائی آپ یہ سب فالتو کی بکواس کرتی رہتی ہیں, پتہ نہیں کیا سمجھتی ہیں اپنے آپ کو, اور زیادہ آپ کے درجات بلند ہوں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے حق بولا کافی ہے, ٹھیک ہے. اچھے لہجے میں بولیں, ایسا بولیں کہ ہاں سامنے والا سمجھ لے. اگر اثر ہونے کی گنجائش ہو, کسی ایک کی ہدایت ہونے کی گنجائش ہو, کریں, ٹھیک ہے. اگر اتنی بھی نہ ہو تو ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر. نیکسٹ ہے تولا. تولا یعنی دوستوں سے محبت کرنا. ویری گڈ, ہاں یہی ہے تولا, ٹھیک ہے. خدا رسول آل رسول کے دوستوں سے, ان سے محبت کرنا, یہ ہے تولا, ٹھیک ہے. تو یہ محبت کیا ہے, زبانی دعویٰ نہیں, یہ ہے حقیقی محبت. حقیقی محبت یعنی ہر محرمات کو ترک کرنا واجب ہے اور ہر واجبات کو ترک کرنا حرام ہے. یہ ایک ڈائریکٹ ریلیشن ہے. اس ریلیشن سے ہم سمجھ لیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے تولا میں, ٹھیک ہے. تولا ایک ایسی چیز ہے جس کو قرآن سے ثابت کیا جا سکتا ہے. قرآن میں کہا ہے نا آئے مودت, کوئی بتائے گا آیت مودت کیا ہے؟ ویری گڈ, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. یہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو اور اس کے سوا اجر رسالت چاہیے ہی نہیں, ٹھیک ہے. یہ محبت ہے, یہ مودت ہے جو ہم تولا کے نام سے جانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو تولا کا مطلب ہے کہ سیرت انبیاء پر, سیرت رسول پر, سیرت معصومین پر عمل کرنا. یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ ہم نے کہہ دیا بہت محبت ہے, مولا علی کے لیے جانیں قربان ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب قربانی کا واقعی موقع آتا ہے, قربانی سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ صرف جنگ میں شہید ہونا, قربانی سے مراد ہے کہ آپ کے نفس کو قربان کرنا, تب ہم کہتے ہیں نہیں بھیا ہو نہیں پا رہا ہے. مولا علی نے کب کہا کہ آپ صبح سوتے رہیں ٹھنڈ کے مارے, ہے نا, لیکن نہیں ہم ایک نماز کے لیے نہیں اٹھتے ہیں, اور ہیں ہم سب چاہنے والے, ہے نا, لیکن سبحان بھیا ابھی تو بہت ٹھنڈ ہے, ابھی ہم سے یہ نہ کہو, ہے نا. جب شادی بیاہ ہوتی ہے تو کوئی مولانا جا کر کہتا ہے ارے یہ مت کرو, ارے پلیز اب آپ ادھر رہنے دیجئے, اب یہاں پہ رہنے دیجئے, ہے نا. کون ہے یہ لوگ؟ مولا علی کے ماننے والے. تو یہ جو ماننا ہے نا, یہ اس پہلو میں ماننا ہوتا ہے, ادروائز یہ ماننا ہی نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو تو مانتے ہیں لیکن آپ کی نہیں ماننے والے, تو یہ ماننا ہی نہیں ہے. محرمات کہتے ہیں حرام کام کو, ہر حرام کام کو ترک کرنا واجب ہے اور ہر واجب کو ترک کرنا حرام ہے, ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ایسی محبت ہو کہ ہم ہر واجب کام کو حرام اگر ترک کر رہے ہیں تو حرام سمجھیں, اور ہر حرام کام کو ترک کرنا اپنے اوپر واجب کر لیں, کم از کم کوشش کریں, تب تو ہم واقعی میں حقیقی محبت کرتے ہیں. ادروائز یہ صرف زبان کا لخلقہ یعنی ہاں صرف ہماری زبان کا دعویٰ ہے, ٹھیک ہے. تبرہ یعنی خدا رسول آل رسول کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا. ویری گڈ, دشمنوں سے بیزاری, ٹھیک ہے. اور یہ تبرہ کا جو اصل معنی ہے وہ ہے عمل سے بیزاری, ٹھیک ہے. تبرہ یہ نہیں ہے کہ ہم گالی بکنے لگیں, اکثر یہ ہوتا ہے نا, لعنت میں بہتے ہیں تو گالیاں بک رہے ہیں اب, ہے نا. گالیاں تو بکنا ہی نہیں ہے, گالیاں تو حرام ہیں, یہ تو ہے ہی نہیں.
تبرہ کیا ہے؟ ایک دعا ہے کہ خداوند عالم ان سے اپنی رحمت کو اٹھا لے، بس ٹھیک ہے، یہی ہے، یہ دعا ہے ایک طرح کی، ٹھیک ہے. تو وہ جو رحمت کو اٹھانے کی ہم جب دعا کر رہے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ رحمت کہیں خدا نہ کرے ہم سے نہ اٹھ جائے، کیونکہ یہ عمل سے بیزاری ہے. مثلاً کوئی ایسا عمل ہم بتا سکتے ہیں کہ جو ہم مطلب جس کا ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم لعنت بھی کر رہے ہیں ان پہ، بتائیں. ویری گڈ، ہے نا. اور موسیقی سننا، ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا کہ یہ سب کربلا میں جو ظالمین میں سے تھے وہ ان سب چیزوں میں ملوث تھے، ٹھیک ہے. حب دنیا، دیکھیں نہج البلاغہ میں کتنے خطبے ہیں، جیسے مولا نے حب دنیا کو کتنی ملامت کی ہے. اور پسر سعد کو تو ہم جانتے ہیں کہ حب دنیا کی وجہ سے وہ کہاں پہ پہنچ گیا؟ یزیدیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب ہم لعنت کر رہے ہیں پسر سعد کی، ایسی کی ویسی، یہ وہ ہے نا، خوب خداوند عالم اس سے رحمت اٹھا لے اور یہ ملعون ہے ملعون ہے ملعون ہے. حب دنیا ہمارے اندر اتنی ہے کہ اوفو، ہے نا، ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، ہم حجاب نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم اگر حجاب کرنے لگیں گے تو ہمیں آفس سے نکال دیا جائے گا. تو ہم پہ یہ لعنت گھوم کر خود ہی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ واقعی میں ہم اس پہ کہاں پر فٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں تولا میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ زبانی دعویٰ تو نہیں ہے، اور تبرہ میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر تو پلٹ کے نہیں آ رہی ہے نا. اس لیے اپنے اندر خود ڈھونڈے. ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی چیز کے بارے میں آپ بہت ساری چیزیں، جیسے مثلا کوئی باغ فدق کے لٹیروں پہ لعنت کر رہا ہے، خود نہیں ادا کر رہا ہے نا، تو پھر وہ لعنت امام کا حق ہے بھائی، خمس ہے نا. معصوم کا حق تھا فدق، ہے نا، معصوم تو امام بھی ہوتے ہیں. تو ہم ہر خود اپنے اندر یہ کمی دیکھیں، اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم بالکل پاک و پاکیزہ ہیں، ہے نا. ہم اگر عمل سے بیزاری کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں کہ کس طرح کا عمل ہمارا ہے. ہم گانا سن رہے ہیں، ہم جو ہیں یزیدیوں پہ لعنت کر رہے ہیں، ہے نا. تو ہمیں یہ سب چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ ہم کیا، ہم خود یتیموں پہ ظلم کر رہے ہیں، ہم جو ہے چھوٹے بچوں کو مار رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم شمر پہ لعنت کر رہے ہیں، گھوم کے آئے گی نا ہمارے اوپر. تو ہم لوگ خود دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس کو ہم اینالائز کر سکتے ہیں، صرف کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے کہ آپ بتائیے کوئی سوال، کچھ بھی، کوئی کوشچن آج کا؟ کہاں گئی وہ فاطمہ؟ ہاں بتائیے. دو سوال تھے جی. ایک تو وہ کہ جیسے آپ نے بتایا کہ تقلید اگر بچہ نہیں کرائے، جیسے 9 سال کی لڑکی ہے مگر اس کے نان ریلیجیس پیرنٹس ہیں، ٹھیک. بالکل کانشیس نہیں ہے کہ اس کو تقلید کروانی ہے، اور خاندان میں بھی اور ایسی ماحول ہے نان ریلیجیس ایکٹیویٹیز اینڈ آل، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہے اس بچی پہ؟ بچی کے لیے تو واجب ہے کہ وہ تقلید کرے، کیونکہ خداوند عالم نے انسان کو عقل دی ہے، ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جنگل میں چھوڑ دیا گیا، کچھ لوگ کو چھوڑ کر، جیسے جنگل میں ہی کوئی رہتا ہو سچ میں، جن کو ہم کہیں گے کہ ابھی ان کے پاس کوئی پہنچا ہی نہیں ہدایت کے لیے، ہے نا. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. 6 سال کی بچی ہے میری بھانجی، اس کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ نصرت بخاری صاحب کی یوٹیوب پہ مجلسیں سن کر یاد کر لیتی ہے. تو 6 سال کی بچی میں اتنا اسٹیمنا ہے. ہم کیسے یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں 9 سال کی بچی کے پاس ہدایت نہ پہنچی ہو؟ کہہ نہیں سکتے ہیں، ہے نا. اگر ہدایت پہنچی تو اس نے اس کو آنکھ بند کر کے نہیں قبول کیا، وہ ذمہ دار ہے. ہاں اب اگر ہدایت نہیں پہنچی تو یہ وہ جانتی ہے، خدا جانتا ہے، روز محشر اس کا کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن زندگی کے کسی پہلو پہ تو اس کو سمجھ میں آئے گا نا. مثلا 9 سال کی عمر پہ نہیں تھا، 10 سال کی عمر پہ جب اس کو ہدایت ملی اور اس نے قبول نہیں کیا، اب وہ گنہگار ہے، ٹھیک ہے. یہ بات وہ جانتی ہے، اس کا خدا جانتا ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ. ہاں تو وہ تو میں نے ایکسپلین کیا نا. اچھا، امر بالمعروف اور نہی المنکر دوبارہ سے بتا دے رہے. اس میں جو ہے واجب ہونے کی جو کنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا بہت بھاری نقصان نہ ہو، مالی ذاتی کوئی بہت بھاری نقصان نہ ہو کہ آپ کو اس کے لیے بہت، آپ کی ایسی جاب، چھوٹی موٹی جاب بھی اس پہ میٹر نہیں کرتی ہے. مثلا آپ کو معلوم ہے کہ آپ اتنے کوالیفائڈ ہیں، آپ نے یہ یہاں پہ کچھ بولا اور یہ آپ کو جاب سے نکال دیں گے تو آپ دوسری کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن آپ کی ایک بڑی فیملی ہے جو آپ پہ پوری طرح سے جو ہے آپ کے اوپر ہے، ٹکی ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا یہاں پر ٹوکنا آپ کو جاب سے جب نکالے گا تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، تو پھر یہاں آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. بھاری نقصان کیا ہوگا ہمیں خود طے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟
کے لیے ابھی سنیے سوری جی فرمائیں.